نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ انسان پر کیسے ہی تکلیف دہ حالات کیوں نہ آ جائیں، پریشانیوں کے حالات کیوں نہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمت عطا فرماتے ہیں، حوصلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنائے ہی رنج و الم اور راحت کی جگہ ہے۔ یہاں دن بھی ہے، رات بھی ہے، عافیت بھی ہے، راحت بھی ہے، اور یہاں تکلیف اور الم بھی ہے۔ لیکن ایک مقام جنت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے راحت ہے، تکلیف اور الم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے عافیت ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کے اوپر سرد اور گرم حالات رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، ان عملوں کے اندر نہیں لگتا جو انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان حالات کے آنے کی وجہ سے بے ہمت ہو جاتا ہے، گھر کا سربراہ بے ہمت ہو جاتا ہے، بے حوصلہ۔ اگر گھر کا سربراہ بے ہمت ہو جائے، بے حوصلہ ہو جائے، مایوسی کے اندر چلا جائے، ڈپریشن کے اندر چلا جائے تو سارا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات نوجوان لڑکے لڑکیاں بے ہمت ہو جاتے ہیں، جن کے اعصاب مضبوط ہیں، جن کے پٹھے مضبوط ہیں، تھوڑے سے تکلیف دہ حالات آئیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بوڑھے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ نوجوانوں کا یہ حال ہے جو حالات کا سامنا نہیں کر سکتے، بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کاروباری بندے پر حالات آتے ہیں، اچھا کاروبار چل رہا تھا اور غیر ملکی تجارت تھی، بزنس تھا، لیکن حالات آ گئے، تجارتی راستے بند ہو گئے، عالم کے اندر، دنیا کے اندر اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی، مال کے آنے جانے کی یا اس کی خریداری کی۔ کاروباری حالات کمزور ہو گئے، کاروبار شروع کیا تھا، حالات ایسے آئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار چلا گیا، انسان ہمت ہار گیا، حوصلہ ختم ہو گیا، معاشی اعتبار سے کمی آنے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے، مایوسی میں چلے گئے۔ کون سی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتے ہیں؟ کون سی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان باہمت رہتا ہے؟ تکلیف آنے پر، بیماریوں آنے پر اللہ کا ایک نظام ہے، انسان کو دکھ پہنچتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی حوصلے والا نہیں، کوئی ہمت والا نہیں۔ کیسے کیسے حالات گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کے زندگی میں ان کا انتقال ہوا، ایک بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے قریب یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ان القلب تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ بے شک آنکھیں رو رہی ہیں، دل بڑا غم زدہ ہے، لیکن زبان سے صرف ہم وہ بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المعارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 35 تک ایسی صفات بیان فرمائی ہیں، جس آدمی کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں حوصلہ دیں گے، ہمت دیں گے۔ یہ بندہ ڈپریشن کے اندر، مایوسی کے اندر نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، بے صبرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی جب نعمتیں ملیں تو شکر گزاری کوئی نہیں، اور جب تکلیف آ جائے تو بے صبری کی کیفیت، اس کو کہتے ہیں انسان بے ہمت، گھبرانے والا انسان۔
اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، ہائے کیا بنے گا، بیماری پھیل گئی، اب کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں آگے کیا حالات آئیں گے، بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی مال ملتا ہے تو یہ انسان بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر کون لوگ جو ہر حال میں ہمت والے ہوں گے، حوصلے والے ہوں گے؟ تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن تکلیفوں کے اندر حوصلے کے ساتھ چلنا، ہمت کے ساتھ چلنا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ہمت والے لوگ ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی طاعت انسان کے دل کو اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی آپ کے سامنے ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے تکلیف دہ حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی سے بڑھ کر کون سا حال صحابہ اکرام کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام مایوس ہو گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، مایوسی میں چلے گئے، ختم، ایسا نہیں ہے۔ سب باہمت رہے، باحوصلہ رہے، چاہے غزوہ احد کے حالات ہوں، چاہے خندق کے حالات ہوں، ہر حال کے اندر ہمت والے لوگ، حوصلے والے لوگ، کہ اللہ کی طاعت اور اللہ کا ذکر انسان کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت والا بنا دیتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں کے اندر حق متعین ہے لوگوں کا، للسائل والمحروم، سوالی کا بھی اور بے سوالی کا بھی، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اپنے اقربا پہ خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے رکھی ہو، یہ بڑا ہمت والا آدمی ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا آدمی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو فقراء کا حق ہے، اگر ہم جب ان کو دیتے ہیں تو ان پر احسان نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، تو بہت سارے لوگوں کا حق ہمارے مال کے اندر متعین ہے اللہ کی طرف سے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کی، جن کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ تکلیف، کل اس پر ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر تکلیف پر اجر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ رات کو ایسا بخار مومن کو ہوتا ہے کہ صبح تک کوئی گناہ اس کے بدن پہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اسامہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی، اور یہ پیشن گوئی تھی، تکلیف سے، بیماری سے آنکھیں بینائی چلی جائے گی، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو جس کو یقین ہے کہ مجھے اللہ اجر کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، یہ بندہ تکلیفوں پہ صبر کر جاتا ہے، اجر کا امیدوار رہتا ہے کہ اللہ مجھے ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مومن کے پاس اگر ایک چابی ڈھونڈنے کے لیے جگہ ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اور وہاں نہ پائے، اس کو پریشانی لاحق ہو، تو دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے تو مل جائے، تو وہ جو تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، چیز کے گم ہو جانے کا احساس اس کے دل میں آیا اور پریشانی آئی، اس پر بھی اللہ مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو سطر کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو لوگ سطر کی حفاظت کرتے ہیں، جو نوجوان سطر کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا حوصلہ عطا فرمائیں گے، بڑی ہمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سطر کی جگہ کا استعمال کا راستہ ایک ہی رکھا ہے
فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ چلے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یہ بڑے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، میں ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ المجالس بالامانہ، مجالس کا تعلق امانت داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی تنہا آپ سے مشورہ کرے، اللہ کے لیے اس کو ہضم کرنا سیکھیں، ہضم کریں، نکالے نہیں باہر بات۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ہمارے جو نوجوان جاب کرتے ہیں اور کمپنیز کے اندر، پھر نوجوانوں کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا بات کو محفوظ رکھنے کا، قابو میں رکھنے کا، راز کو راز رکھنے کا، تو اس سے سارے لوگ گھبراتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسے دور رہو، اس شخص سے، اس کو قریب نہ کرو، ساری باتیں بتائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرے کو اتنا حساس بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی آپ سے کوئی بات کرے اور بات کرتے وقت دائیں بائیں ایسے دیکھے، اس کی بات کو محفوظ کیا جائے، امانت داری ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر ٹھیک ٹھیک کھڑے رہتے ہیں۔ ایک ہم نے شہادت دی ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ، ایک شہادت ہم نے یہ دی ہوئی ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس شہادت کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اس کی مانیں جس کی ہم نے گواہی دی ہے۔ جب اس کے حکم کے خلاف چلیں گے تو پھر یہ شہادت کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک اور معنی بھی یہاں لکھا ہے، نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اپنی نمازیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، اس کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن ارشاد ہوگا مل مفلس، مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ مفلس شخص وہ ہے جس نے نمازیں پڑھی ہوں، زکوٰۃ دیے ہو، حج کیا ہو، لیکن وقد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل ھذا وضرب ھذا، لیکن کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا ہے اور کسی کا خون بہایا ہے۔ کل قیامت کے دن حق کا مطالبہ کرنے والے لوگ آئیں گے، اللہ ان کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، پھر بھی مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے تو اللہ ان کے گناہ اس پر لاد دیں گے اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے جس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، زندگی بھر عملوں میں لگا رہا، لیکن عملوں نے فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، جو لوگ ان اعمال کا اہتمام کریں گے، اللہ جنت میں ان کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ فرمائیں گے، بڑا اعزاز فرمائیں گے، دنیا میں حوصلہ اور ہمت دیں گے، آخرت میں اعزاز دیں گے۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔